الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر غور نہ کیا ہو تو آج غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کیسا پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے، اللہ نے کیسی خوبصورت شریعت ہمیں دی، اللہ نے زندگی کے ہر حصے میں رہنما بننے والی اور قیامت تک باقی رہنے والی کیسی زبردست کتاب ہمیں نصیب فرمائی۔ دنیا میں بہت سے انسان آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، آنے والوں میں نیک، متقی اور صالح بھی تھے، نبی اور رسول بھی پیدا ہوئے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ نے ہماری قسمت کو کیسا عروج بخشا ہے کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان کی امت ہونے کا شرف ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا میں جتنے انسان آئے اور قیامت تک جتنے آئیں گے، ان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ آپ کے اوصاف، آپ کے صفات و کمالات، آپ کی زندگی کے کارنامے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں پھیلی ہوئی برکتیں، کون انسان ہے جو اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ماننے والے تو مانتے ہی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں، وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ عظیم الشان اور سب سے زیادہ دنیا کے انسانوں کے نمونہ اور رہبر بننے کے لائق اور قابل اگر کوئی ہستی ہے تو ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ آپ عیسائی مورخین کی کتابیں پڑھیے، اگرچہ کہ وہ ایک طرف اسلام سے تعصب رکھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس بات کا اعتراف کریں کہ کائنات میں اگر سب سے زیادہ عظیم الشان انقلاب کسی کے ذریعے برپا ہوا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کیسے عظیم نعمتیں دی، اسلام سے بڑھ کر دولت اور کیا ہوگی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کی نگاہ میں بس اسلام ہے، باقی دنیا میں جو اور چیزیں رائج ہیں وہ انسانوں کی تسلی اور دل کے بہلانے کا سامان ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اگر مذہب اور دین کوئی ہے وہ اسلام ہے، کامیابی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ وہ دین ہے جس میں زندگی کے ہر حصے کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اللہ نے وہ پاکیزہ دین عطا کیا جو دنیا برتنے کا اور آخرت بنانے کا دونوں کا سلیقہ ہمیں سکھاتا ہے۔ عیسائیت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا سے بے تعلق رہنے اور دنیا کو ترک کر دینے کی بات کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں وہی شخص معتبر ہے، وہی شخص اللہ سے قریب مانا جاتا ہے جو شادی بیاہ نہ کرے، جو جنگلوں میں زندگی گزارے، دنیا کو ترک کیے بغیر وہ اللہ کے قرب کا تصور بھی نہیں رکھتے۔ ہمارا دین ہے، دین اسلام ہے جو اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، ایک طرف یہ سکھاتا ہے کہ آخرت کی فکر کرو اور دوسری طرف اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بھلے طریقے سے دنیا کو برتو، مال و اسباب میں رہ کر، بیوی بچوں میں رہ کر، جائز خوشی اور تفریح میں رہ کر اس طرح اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تعلیم ہمارا دین یعنی دین اسلام دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کے ذریعے اپنے خون جگر سے سینچ کر جس معاشرے کو تیار کیا تھا وہ اسلام کی بہترین تعلیم کا اعانہ دار تھا۔ آپ بتائیں کہ دنیا میں ایسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاشرہ تھا، جو رحمت و مروت اس معاشرے میں تھی، جو اخوت
اس معاشرے میں تھی، جو بھائی چارگی اس معاشرے میں تھی، جو محبت اس معاشرے میں تھی، ایک دوسرے کا جو احترام تھا، زہد و قناعت جس درجے کی تھی، ایک دوسرے کی رعایت کرنے کی جو عادت تھی، لوگوں کی خدمت کا جو مزاج تھا، ہے دنیا میں کوئی معاشرہ جو اس کی مثال پیش کر سکے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس دن مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اپنے پڑوسی کے ہاں بکری کا دودھ دہنے حسب معمول پہنچتے ہیں۔ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہیں، مگر خدمت کا یہ مزاج ہے دنیا میں کوئی مثال کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اپنے سر کے نیچے اینٹ کا ایک ٹکڑا رکھ کر ببول کے درخت کے نیچے آرام کرتا ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہی حال تھا۔ ہے دنیا میں ایسا حکمراں جو یہ کہتا ہو کہ اگر دریائے دجلہ و فرات کی موجوں میں آ کر بکری کا بچہ مر جائے گا، کل قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا؟ یہ خوف خدا، یہ خشیت الہی، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کا احساس۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود یہ عالم ہے کہ جمعے کے دن مسجد کے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، ہزاروں کے مجمع میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم ہے، بیت المال سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے، مگر مسلمانوں کے خلیفہ کا یہ عالم ہے کہ اس کے کپڑے پر پیون لگے ہوئے ہیں، اور روایت بیان کرنے والے پیون گنتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 17 پیون خلیفہ کے کپڑے میں ہیں، اور اس میں سے چمڑے کے بھی پیون ہیں۔ اچھا لباس میسر نہیں، زندگی سے بے رغبتی کا یہ عالم ہے۔ ایک مرتبہ قحط پڑ جاتا ہے، اچھا کھانا خود کھا سکتے ہیں، لیکن اپنی رعایا کے خیال سے اعلان کرتے ہیں کہ جب تک عام مسلمانوں کو بھی بہتر کھانا میسر نہیں ہوگا، میں بھی اسی طرح کا کھانا استعمال کروں گا جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے 20 واقعات ہیں جن کو پڑھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جو افراد تیار ہوئے، دنیا کی کسی معاشرے میں ان کی کوئی مثال اور نظیر موجود نہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حیا اور شرم کے اس اونچے معیار پر تھے۔ قرآن پاک کی جس طرح خدمت کی اور تلاوت کی، جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اپنی جمع پونجی خدا کی راہ میں لگائی۔ لاؤ کسی کی مثال کہ وہ اپنی مال کو اور اپنی دولت کو خدا کی راہ میں صرف کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری دنیا میں ضرب المثل ہے۔ کس طرح انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے، کیسی بہادری ان کے دل میں تھی۔ ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، ان کے واقعات آپ پڑھیں، ان میں کیسی امانت و دیانت تھی، ان میں اللہ کا ڈر کس درجے کا تھا۔ ایک خاتون سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعتراف کرتی ہے کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی، مجھ پر حد جاری کر دیجیے۔ حضور ان کو لوٹانا چاہ رہے ہیں، مگر وہ اصرار کر رہی ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ ان کو پتھر مار کر سنگسار کر دیا جائے گا؟ ان کی موت اور ان کی ہلاکت یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود آخرت کی فکر کی وجہ سے، خدا کے خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے وہ بار بار حضور سے درخواست کرتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو سنگسار کر دیجیے۔ اللہ اکبر! تاکہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں سزا سے بچ سکوں، ذلت و رسوائی سے حفاظت ہو سکے۔ بالآخر ان پر سزا جاری کی گئی۔ ان کے خون کی کچھ چھینٹیں اڑ کر ایک صحابی کے کپڑے پر آ گئیں۔ ایک سخت جملہ ان کی زبان سے نکل گیا۔ حضور اس پر سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کہو، اس لیے کہ اس نے ایسا توبہ کی ہے کہ اگر مدینے والوں پر پھیلا دی جائے تو سارے مدینے والوں کی مغفرت کے لیے یہ توبہ کافی ہو جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں پیدا کیا۔ عدل و انصاف کا ایسا اونچا معیار تھا۔ فاطمہ مخزومیہ نامی خاتون سے چوری کی غلطی ہو گئی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ قبیلے کے لوگ پریشان ہوئے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، ان سے کہا آپ سفارش کر دیں۔ انہوں نے آ کر کہا، حضور ناراض ہوئے، فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، خدا کی حد کے بارے میں تم مجھ سے آ کر سفارش کرتے ہو؟ تم کو یہ ہمت اور جرأت کیسے ہوئی؟ لو سرقت فاطمۃ محمد لقد قطعت یدہ، قسم بخدا اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلام کا عدل اس درجے کا ہے، اسلام میں انصاف اس درجے کا ہے۔ یہاں یہ نظام نہیں ہے کہ غریبوں کو سزا جاری کی جائے اور امیروں کو معاف کیا جائے۔ یہاں یہ عداوت نہیں ہے کہ جو لوگ عہدے اور منصب والے ہوں ان کے ساتھ رعایت برتی جائے اور جو لوگ گرے پڑے ہیں ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ عدل و انصاف کا جو نظام اسلام کے پاس ہے، ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک کے پاس وہ نظام نہیں ہے، دنیا کی کسی عدالت کے پاس وہ نظام نہیں ہے، دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں وہ نظام نہیں ہے، دنیا میں کسی مہذب سے مہذب معاشرے میں وہ نظام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، ثقافت اور تمدن کی بات کرتے ہیں، جو لوگ مساوات کی بات کرتے ہیں، ان کے یہاں عالم کیا ہے؟ ان کے یہاں کس درجے کا انصاف ہو رہا ہے؟ ان کے یہاں جرائم کی شرح کیا ہے؟ دنیا میں سپر پاور طاقت کہلانے والے گلے گلے تک جرائم کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مہذب کہلاتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو کورٹ ہاؤس میں لے جا کر جمع کرا دیتے ہیں۔ یہ تمدن ہے، یہ تہذیب ہے، اس کو انسانیت اور مروت کہتے ہیں۔ پیتے ہیں لہو اور دیتے ہیں تعلیم مساوات کی۔ دنیا کے کتنے انسانوں کا خون ان کے گردن پر ہے، اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں مساوات پھیلا رہے ہیں، ہم دنیا میں برابری پھیلا رہے ہیں، ہم دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا میں حقیقی انصاف کسی کے پاس ہے تو وہ ہمارے پاس ہے، عدل اجتماعیت کا کوئی انتظام ہے تو وہ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ شریعت عطا کی جس شریعت میں کوئی عیب نہیں، کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں، کہیں کوئی خامی اور نقص نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تم کو ایک ایسی صاف ستھری شریعت دے کر جا رہا ہوں جس کی راج بھی دن کی طرح ہے، یعنی اس شریعت میں کوئی اندھیرا نہیں، اس شریعت میں کوئی نقص اور عیب نہیں، اس شریعت پر کبھی زوال نہیں، اس شریعت کے کسی قانون میں کبھی ترمیم کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی قانون زمانے کے آگے بڑھنے کی وجہ سے دقیانوسی قانون نہیں کہلا سکتا، پرانے قانون نہیں کہلا سکتا۔ دنیا میں کتنی الٹ پلٹ ہوئی، دنیا میں کتنی تہذیبیں آئیں اور مٹ گئیں، دنیا میں کتنے ملک آباد ہوئے اور ختم ہوئے، دنیا میں کتنی سلطنتیں قائم ہوئی اور زوال کا شکار ہوئی، دنیا میں کتنے ویرانے آباد ہوئے اور کتنی آبادیاں ویران ہوئی، مگر اللہ کی شریعت کا قانون جہاں تھا آج بھی وہی ہے، اللہ کی شریعت کے جو احکام تھے آج بھی ناقابل ترمیم ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ دنیا بدلے گی، دنیا کا نظام بدلے گا، دنیا کے نظریات بدلیں گے، مگر اللہ کی شریعت کا قانون نہیں بدلے گا۔ صاف اعلان ہوا ہے کہ یہ نظام قیامت تک کے لیے ہے، یہ نظام ہر زمانے کے لیے ہے، یہ نظام ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے، اور اس شریعت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرے، ہر زمانے کے تقاضوں اور چیلنجز کو پورا کرے۔ اللہ نے ہماری شریعت میں وہ حسن رکھا ہے، وہ خوبصورتی رکھی ہے، وہ توازن اور اعتدال رکھا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس کوئی نظام جو لا کر اس نظام کے مقابلے میں پیش کرے۔